نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ان مذہبی جنونیوں کے لیے خنزیر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں بھی انہی مذہبی لوگوں کے بارے میں خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عہد نبوی میں مذہبی جنونی یہی تھے، فنیٹکس۔ اور بھی تو بہت سے جانور ہیں، صرف خنزیر کیوں؟ وائے؟ بزرگ فرماتے تھے کہ تمام جانوروں میں خنزیر واحد چوپایا جانور ہے جو اپنی گردن آسمان کی جانب نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اسی مذہبی انسان کے لیے، یہ جو مذہب کے ان ریچولز میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، خنزیر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اتنا تنگ نظر ہوتا ہے، دائیں بائیں تو گردن مروڑ لیتا ہے، لیکن اس کی نگاہ آسمان کی جانب دوڑتی نہیں۔ خنزیر آسمان کی جانب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں ان کی جوانی کا تذکرہ ہے، ان الفاظ میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھا ہے تو بار بار آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جو لوگ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں ان کی نگاہوں میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ نمازوں، روزوں اور ثواب کے طلسماتی چکروں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی نگاہوں نے کبھی آسمان کی وسعتیں دیکھی ہی نہیں، کبھی انہوں نے آسمان کی جانب توجہ ہی نہیں کی۔ ان کے ماں باپ یا ان کے ماحول نے ان کے سروں اور ان کی گردنوں پر ایسے عقیدوں کے آہنی لوہوں کے کنٹوپ بچپن میں ایسے ڈالے ہیں کہ وہ آسمان کی جانب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ثواب کے چکروں کے مارے ہوئے، او ظالموں، آسمان کی جانب دیکھو۔ یہ کون سا خدا ہے جو تمہاری نمازوں کے 3 وتر اور 4 فرض گن رہا ہے؟ اپنے اپنے عقیدے میں پھنسے ہوئے لوگ ہو تم۔ مذہبی قوموں میں ہر فرد کا ایک اپنا خدا ہو جاتا ہے، اسی لیے ان قوموں میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوتا۔ مذہبی افراد اسی پرسنل گاڈ کو، اپنے اس خدا کو خوش کرنے کے چکروں میں مبتلا رہتے ہیں۔